خود ائمہ نے فخر کیا کہ یہ جد حسین کے نام کی مجلس ہے، لیکن حسین کے صدقے سے ہمارا تذکرہ بھی حسین کی وجہ سے ہمارا تذکرہ ہوتا ہے اور فخر کرتے ہیں ائمہ۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارا تذکرہ حسین کے نام کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا آپ کو انشاءاللہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حسین کو چنا۔ انبیاء تو درکنار، ان 14 میں سے بھی حسین کو کیوں چنا ہے؟ خود علی فخر کرتے ہیں حسین پہ، خود فاطمہ فخر کرتی ہے، رسول فخر کرتے ہیں، تمام ائمہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اپنے حسین پہ فخر کرتے ہیں۔ اکیلے ہیں حسین سب میں۔ یہ 14 میں حسین کو کیوں چنا گیا؟ اور پھر سید الشہداء کے بارے میں عرض کروں گا کہ سید الشہداء دنیا سے پہلے کون تھے؟ دنیا میں وہاں کے کیا کون تھے؟ دنیا کے بعد کیا منزلت ہے؟ یہ سید الشہداء کی عظمت ہے۔ یہ سب کہاں سے عرض کروں گا؟ اپنے پاس سے نہیں عرض کروں گا، کوشش یہ کروں گا اس عشرے میں جو فرمان پڑھوں بھی سید الشہداء کا اپنا، یعنی اس عشرے میں یہ فائدہ ملے، ہمیں توفیق دے خداوند عالم سید الشہداء کے صدقے میں کہ جو بھی بات کریں سید الشہداء کی زبان مبارک سے صادر ہوئی بات۔ سید الشہداء بلند تر میرا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سید الشہداء نے اس واقعہ کو اس طرح کیوں فتح حاصل کی ہے؟ خیبر کی طرح فتح حاصل نہیں کی، خندق کی طرح نہیں حاصل کی۔ سوال ہے یہ کہ کیوں سید الشہداء نے سب کو ذبح کروا دیا اور گھر لٹوا دیا اور اس فتح کو اس طرح حاصل کیا ہے؟ سید الشہداء نے خیبر، میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، اگر جون جیسے غلام کو بھی سید الشہداء بھیجتے کہ اس لشکر کا کام تمام کر دو تو وہ کام تمام ہو جائے۔ حبیب ابن مظاہر تو بڑی دور کی بات ہے، حضرت عباس کا تو نام ہی بلند ہے یا نہیں؟ لیکن سید الشہداء نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں ایسا نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے اس کی کہ خیبر کی طرح اسے فتح نہیں کیا، خندق کی طرح اسے فتح نہیں کیا، اور جتنی جنگیں فتح کی، صفین کی طرح اسے فتح ایسے کیوں فتح کیا؟ اس رنگ میں کیوں فتح کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تفصیل سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کے بعد ایک بہت سوال ہوتا ہے کہ سید الشہداء نے یہ فتح حاصل کر کے کیا کیا ہے؟ کون سی ہے یہ فتح؟ کس لیے ہے یہ فتح؟ قیامت تک کیا اس کا ثمرہ ہے؟ کیا اس کے بینیفٹس ہیں؟ کیا فائدے اس فتح کے؟ کس کو کیسے پتہ چلے کہ سید الشہداء نے کون سی فتح حاصل کی ہے اور اس فتح کا مقام کیا ہے؟ یہ بھی سید الشہداء کی اپنی زبان مبارک سے آپ کو عرض کروں۔ یہ سب چیزیں خود سید الشہداء نے جواب دی ہیں جو امت کو وہ عرض کروں، کیونکہ مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا تھا کہ منبر سید الشہداء کا ہے لیکن تذکرہ بہت کم ہے امام کا، اور پوچھیں گے بھی قیامت کے دن سید الشہداء اہل منبر سے خاص طور پر کہ دیکھو میرے نام کا منبر تھا اور تم لاکھوں روپیہ میری وجہ سے لیتے تھے، میری برکت تھی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں کیا بتایا لوگوں کو؟ اور یہ جو عشرہ میں نے عنوان ترتیب دیا اسی وجہ سے دیا کہ کل قیامت والے دن یہ کہہ سکوں گا مولا کچھ بھی بیان نہیں کر سکا، کچھ معروضات جو آپ نے فرمودات تھے آپ کے وہ میں نے سنے اور پڑھے تو وہ قوم کی خدمت میں دے دی، جس میں میری بھی اور آپ کی بھی سعادت ہوگی۔ ہم وہاں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سید الشہداء کے پیچھے چلیں گے، تو اس لیے وہاں یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے یہ کام کم از کم اپنی زندگی میں تھوڑا بہت کر دیا، کیونکہ ہم دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، اتنی موٹی کتابوں کے امتحان دیتے ہیں ہم۔ قیامت والے دن سید الشہداء پوچھیں گے تم نے گوروں کی کتابیں پڑھی ہیں، کالوں کی پڑھی ہیں،
فزکس کی پڑھی ہے، کیمسٹری کی پڑھی ہے، بایو کی پڑھی ہے، فلاں پڑھی ہے، فلاں پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو میری کتاب نہیں پڑھی تو کیسے حسینی ہو؟ تو میرے پاس آئے ہو تو تمہارے سینے میں میرے 4 فرمان بھی نہیں ہیں، لوگوں کی باتیں یاد کر کر کے امتحان دے دے کے تھکے ہوئے ہو. قسم خدا کی یہ برکت ہے ہمارے لیے کہ اگر سید الشہداء نے یہ کہا اور ہم وہاں چپ کر گئے. عزادار تو ہم ہیں ہی ہیں، وہ الگ ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ سٹیجز ہوں گی وہاں پہ، درجے ہوں گے وہاں پہ. ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جب کاروبار کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ منافع ہونا چاہیے، اور جب سید الشہداء کے دروازے پہ ہم نور و ہدایت کے مقام پہ آتے ہیں کہتے ہیں تھوڑی سی کافی ہے، بس ہم عزادار کافی ہیں. عزادار ہونا بہت شرف ہے، لیکن عزادار کے ساتھ ہونا، حر ہونا ایک اور شرف ہے، حبیب ہونا ایک اور شرف ہے. یہ سب عزادار تھے، یہ سب حسینی تھے، لیکن ہر ایک کی اپنی ایک منزلت اور بلندی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. میں اور جو سوالات ہیں کل سے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا، کل سے جواب بھی عرض کروں گا ان کے. اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ یہ غم فرشتوں نے منایا ہے اور منا رہے ہیں. کوئی بھی روئے زمین پہ اگر نہ منائے گا، یہ صف عزا نہیں بچھائے گا، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو قائم رکھوں گا. قرآن میں ایک آیت آپ نے پڑھی ہوئی ہے، سنی ہے بڑی، کہ اللہ نے کہا اگر تم اپنے الٹے پاؤں دوبارہ دین سے پھر جاؤ گے تو میں ایک نئی قوم لے آؤں گا. کہا نا خدا نے، ذہن میں ہے نا یہ آیت آپ کے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم پلٹ جاؤ گے تو میں ایک نئی قوم لے آؤں گا. کس سے پلٹ جاؤ گے؟ دین سے پلٹ جاؤ گے. کون ہے دین؟ دین است حسین. اگر حسین سے پلٹ جاؤ گے نا تو میں قوم لے کے آؤں گا جو حسین پہ گریا کرے گی، کیونکہ یہ مجھے پسند ہے بڑا گریا. خدا کی قسم 2 دعائیں امام زمانہ مانگتے ہیں، اور آپ سے بھی کہتے ہیں یہ 2 دعائیں مانگا کرو. ایک دعا حضرت حجت پردہ غیبت میں فرماتے ہیں کہ جب مومن میرے جد حسین پہ گریہ کرتا ہے تو میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں یا اللہ اس پر رحم فرمانا، یہ میرے جد حسین کے غم میں رو رہا ہوں. بڑی عظمت ہے اس غم کی، خدا کی قسم ہم بیان نہیں کر سکتے، کوئی بتا نہیں سکتا ہے. ایک واقعہ جو آپ کا سنا ہوا ہے، مشہور ہے، کہ شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک فرد کا انتقال ہوا تو اس کو جب دفن کیا گیا تو وہاں پہ مختصر کرتا ہوں کیونکہ اصل مسائل میں نے آپ کی خدمت میں آگے والے پڑھنے ہیں، صرف اس عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ اس کو دفن کیا گیا تو وہاں پر جتنی 40 قبریں کی تھی اطراف میں سب کی سب نورانی ہو گئی. تو یہ پوچھا جب گیا اس سے یہ کون دفن ہوا یہاں؟ جب تلاش کیا گیا تو ایک بی بی یہاں وہاں دفن ہوئی تھی، ایک خاتون دفن ہوئی تھی. قبرستان کا جو قبریں نکالنے والا ہے وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب گیا تو اس نے پوچھا کہ بی بی کون تھی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا. جب وہاں وہ پہنچا اس کے گھر تو اس نے سوال کیا اس کے شوہر سے کہ یہ بی بی کون تھی؟ بڑی نیک خاتون تھی کہ جب سے یہ قبرستان میں قبرستان نورانی ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس کی زندگی میں کہ جب بھی محرم کا چاند نکلتا تھا یہ سید الشہداء کے لیے صف عزا بچھا دیتی تھی، اپنی مصروفیت کو چھوڑ دیتی تھی. اس لیے اس کی قبر میں اتنی نورانیت ہے کہ اللہ نے 40 اطراف کی قبروں کو بھی عذاب معاف کر دیا ہے. اتنی عظمت ہے. عزیزو عزادارو، یہ دن محتاج نہیں ہے بیان کے، آپ کا دل تیار ہے
بلکہ انتظار میں ہے کہ ہم روئیں، اور واقعاً عظیم عبادت ہے۔ ایک واقعہ ہے امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا۔ امام رضا علیہ السلام جب بھی محرم کا چاند نکلتا تھا تو اہل بیت سے کوئی پوچھتا نہیں تھا چاند نکل آیا ہے، یہ نہیں پوچھتا تھا چاند نکلا جیسے ہم پوچھتے ہیں چاند نکلا یا نہیں نکلا۔ آئمہ کے گھروں سے پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند، آئمہ کے چہروں سے پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نکل آیا ہے۔ عزادارو، جب بھی محرم کا چاند نکلتا تھا اہل بیت علیہ السلام اپنے سارے گھروں میں کالے کپڑے آویزاں کر دیتے تھے اور مسکراتے نہیں تھے۔ ہماری مجبوری ہے، ہم زندگی میں مسکراتے ہیں۔ میں نے قسم سے روایات پڑھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خاص طور پہ ان ایام میں مسکراتے نہیں تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے لوگوں سے، ایسا حلیہ بناتے تھے اپنا کہ لوگ سمجھ جاتے تھے یہ اجڑے ہوئے سید ہے، لوگ سمجھ جاتے تھے یہ مظلوم سید ہے۔ خدا کی قسم اسی طرح واقعہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے دور میں جب بھی چاند نظر آتا تھا مجلس برپا کرتے تھے۔ جب مجلس ہوتی تھی تو امام دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی کوئی آتا تھا اس کو کہتے تھے اے مومن میرے جد حسین کی مجلس میں آئے ہو، میں تیرا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب مجلس ہو رہی تھی درمیان میں پردہ لگا ہوا تھا، ایک طرف خواتین تھیں ایک طرف مرد تھے۔ ایک شاعر ہے، اس کو مولا نے کہا کہ تم پڑھو، شعر پڑھو، مدح میں بھی شعر پڑھو اور غم کے بھی شعر پڑھو۔ جب اس نے شعر پڑھنے شروع کیے، غم کے شعر پڑھ رہا تھا، ترجمہ آپ نے شعر وہ سنے ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ فاطمہ کے گھر کے پھول مختلف جگہوں پہ بکھر گئے، ایک ایک پھول کا وہ ذکر کرتا ہے۔ جب کاظمین کا ذکر کرتا ہے نا، کہتا ہے فاطمہ کے گھر کا ایک پھول کاظمین میں بھی ہے۔ اس کے بعد چپ کر جاتا ہے شاعر۔ جب چپ کرتا ہے تو مولا رضا کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں آگے بھی پڑھو۔ کہا مولا مجھے آگے نہیں آتا۔ کہا کہ فاطمہ کے گھر کا ایک پھول خراسان میں بھی چلا جائے گا، پردیس میں چلا جائے گا۔ عزادارو، جب یہ شاعر نے سنا نا تو کہا مولا میں سمجھتا تھا میں بہت بڑا شیعہ ہوں، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ فاطمہ کے گھر کا کون سا پھول خراسان میں ہے۔ کہا میں تیرے سامنے غریب رضا کھڑا ہوں جو غریب الوطنی میں شہید کیا جاؤں گا۔ عزادارو، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد ابھی عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ شعر پڑھا نا دیبل نے، ایک دفعہ پڑھا، مولا رضا نے کہا پھر پڑھو، پھر اس نے دوبارہ پڑھا۔ یقین ماننا روایت میں ہے کہ جو پردہ لگا ہوا تھا دوسری طرف بیبیاں تھی، ایک بوڑھی خاتون تھی، بوڑھی کنیز تھی، بہت گریہ بلند تھا۔ اس وقت بوڑھی کنیز جو ہے وہ آواز دے کے کہتی ہے دیبل اس سے دوبارہ شعر نہ پڑھنا، یہ والا، اس کے بعد یہ غم کا جملہ نہ بولنا۔ دیبل کہتا ہے کیوں نہ بولوں؟ کہا کہ رضا کی بہنیں مجھے گلے لگ لگ کے رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم کیسے برداشت کریں گی کہ ہمارا بھیا پردیس میں مارا جائے، ابھی رضا کی شہادت نہیں ہوئی تھی، میں قربان جاؤں سیدہ زینب پہ کہ زینب 70 قدم سے دیکھتی رہی حسین ذبح ہوتے رہے۔ عزادارو، زینب کا غم عجیب غم تھا۔ انشاءاللہ 12 محرم کی مجلس میں عرض کروں گا کہ زینب نے کیا کیا غم دیکھے تھے۔
عزادارو جب یہ چاند نکلتا تھا نا محرم کا، کتنی دیر زینب زندہ رہی کربلا کے بعد، اللہ جانے زینب اس چاند کو کیسے دیکھتے تھے، اللہ جانے اس چاند کو کیسے دیکھتے تھے۔ اتنا پڑھا ہے میں نے کہ زینب کا دل غم سے بھر جاتا تھا، بار بار گریا کرتی تھی، ماتم کرتی تھی، روایات میں بے ہوش ہو جاتی تھی بی بی گریا کر کر کے۔ علماء لکھتے ہیں کہ زینب جب چاند کو دیکھتی تھی علی اکبر جیسا چاند یاد آ جاتا تھا، جب چاند کو دیکھتی تھی علی اصغر کا چاند سا چہرہ یاد آ جاتا تھا۔ عزادارو، جو سب سے بڑا غم زینب کے دل میں گزرتا تھا نا، جب یہ چاند 10 کا ہوا نا، تو اس وقت اس چاند نے پہلی مرتبہ زینب کا ننگا سر دیکھا۔ کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ اس چاند نے زینب کا سر دیکھا ہو۔ جب اس چاند کو زینب دیکھتی تھی، زینب کہتی تھی اے چاند، میں کربلا میں شام غریبہ مجبور کھڑی تھی، شمر نیزہ لے کے میری چادر اتار رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔